اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النبأ مکیہ۔ اب جو ہے سورہ نبأ شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ سورت مکے کے اندر نازل ہوئی ہے اور یہاں سے 30واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ عما یتساءلون، یہ کافر لوگ آپ سے کس چیز کے بارے میں سوالات کرتے ہیں؟ کیا ہے یہ کافر لوگ آپ سے کس چیز کے بارے میں سوالات کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس زبردست واقعے کے تعلق سے جو ایک نہ ایک دن واقع ہو کر رہے گا، تو اس سے مراد قیامت اور آخرت ہے۔ الفاظ بدل گیا ہے لیکن معنی وہی ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ لوگ خود جو ہے مختلف ہیں اور اختلافات کر رہے ہیں، یعنی جس میں یہ لوگ خود جو ہے اتفاق سے نہیں رہ رہے ہیں، مختلف ہیں، سب کی رائے الگ الگ ہے۔ کچھ کہتا ہے کہ نہیں ہوگا، کچھ کہتا ہے ہوگا، کچھ کہتا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، کچھ کہتا ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، تو سب کی اپنی اپنی ایک الگ رائے ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ کلا سیعلمون، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ کیا ہے؟ ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ خبردار، ان قریب ان تمام لوگوں کو کیا ہے؟ پتہ چل جائے گا۔ اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ 4-5 آیت میں ایک سوالات کے تعلق سے ان کے کافر کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھایا نہیں؟ کیا ہے؟ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، یعنی تمام زمینوں کو ہم نے بچھا دیا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو جگہ جگہ جو ہے کیل کی طرح ٹھوک دیا، ایک میخیں بنا دی، کھمبا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہاری میں سے مرد اور عورت دو شکلیں جو ہے پیدا کی ہیں۔ کیا ہے؟ مرد اور عورت۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہارے بدن کے اندر جو تھکن ہوتی ہے، تھکاوٹ جو ہوتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے نیند کا نظام کیا۔ کیا ہے؟ نیند کا جو ہے نظام چلایا اللہ نے۔ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ علماء کرام کی نیند جو ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیا ہے؟ جس کو اگر نیند آ جائے بغیر دوا کھائے ہوئے، یہ سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ نہیں تو کچھ لوگ دوا کھاتے ہیں پھر بھی ان کو نیند نہیں آتی۔ اور یہ اللہ نے ایک نظام چلایا ہے، بدن کے اندر ایک سسٹم رکھا ہے کہ جو ہے جب انسان تھکتا ہے کام کرتے کرتے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیٹھا ہوا سو رہا ہے، کبھی گر جاتا ہے، تو وہ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، اب تم کو سونا ہوگا، جب تم سو گے تبھی تم فریش ہو پاؤ گے، نہیں تو ایسے ہی جھولتے رہو گے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی کیا ہے؟ نعمت ہے جی۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے جو نیند کو پوری کرنے کے لیے جو ہے رات بنایا۔ لباسا کی معنی آتے ہیں اوڑھنا، یعنی پورے پردہ ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے، پورا سکون کا ماحول ہوتا ہے۔ اور نیند پوری کرنے کے لیے جو ہے سکون کا ماحول چاہیے، شور شرابہ نہ ہو، ہلہ گلہ نہ ہو، آرام ہو، سکون ہو، تو اس کے لیے اللہ نے کیا بنایا ہے؟ رات کو بنایا ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو بنایا تاکہ تم دن بھر جو ہے کام کرو، مزدوری کرو، جو بھی تمہارا کام ہے وہ کام کرتے رہا کرو۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ کتنے؟ 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور آسمان بنا کے ہم نے اس کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ آسمان میں ہم نے ایک سورج پیدا کیا ہے جو بالکل روشن ہے، جو تمہیں دن کو جو ہے روشنی پہنچاتا ہے۔ جب سورج نکلتی ہے ٹھنڈی کے موسم میں تو کتنی خوشی ہوتی ہے، لیکن پورا کہاسا لگا ہوا ہو، 12 بجے اگر دھوپ نکلے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ واہ دھوپ نکل گئی، چلو دھوپ میں بیٹھا جائے۔ یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بھرے بادلوں سے بارش برسانے کا انتظام کیا، یعنی پانی برسایا۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ بہت سارے اناج ونباتا اور سبزیاں اگائیں۔
क्या है, जब तक जमीन पर बारिश ना हो, पानी उस पर ना जाए, वो हरियाली उस वक्त तक नहीं आती है। और आगे फरमाए कि वह जन्नातिन, और घने बागात, अल्फाफा, बहुत सारे क्या है, बागात बनाए। इन्ना यौमल फस्ल कान मीकाता, बेशक हमने फैसले का दिन जो एक मुतय्यन वक्त तक उसको, यानी एक मुतय्यन वक्त तक उसको मुकर्रर कर रखा है, फैसले का दिन। यौम युनफखु फिस्सूरी फतअतूना अफवाजा, और उस दिन क्या क्या होगा उसके बारे में बतला रहे हैं कि जिस दिन सूर फूका जाएगा तो तुम सब के सब लोग जो है फौज दर फौज मेरे पास आओगे। क्या है, पूरी लश्कर, तमाम लोग हमारे पास क्या भागते हुए आओगे। तो इसमें तफसीर में लिखा है कि कल क़यामत के दिन जो लोग फौज दर फौज जो जाएंगे तो 3 हालत में लोग जाएंगे। कितनी हालत में? 3 हालत की फौज होंगी। एक वो लोग होंगे जो जिनका पेट भरा हुआ होगा, लिबास होगा बदन पर, और वो सवारी पर जो है सवार होकर जो है मैदान महशर में पहुंचेगा। दूसरे वो लोग होंगे जो पैदल चलेगा, और तीसरे वो लोग होंगे जिनको अल्लाह फरिश्ते जो है चेहरे के बल घसीट कर उसको ले जाया जाएगा मैदान महशर की तरफ। तो 3 तरह के लोग होंगे। तो जिसका जैसा जैसा अमाल होगा वो इंसान वैसे वैसे चलेगा। अब आगे फरमा रहे हैं कि वफुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा, और उस दिन आसमान का जो है, यानी आसमान को खोल दिया जाएगा। तो फकानत अबवाबा, तो आसमान में दरवाजे ही दरवाजे होंगे, जहां से तुम्हारा दिल चाहे दाखिल हो जाओ। वसुय्यरतिल जिबालु फकानत सराबा, और पहाड़ को चला दिया जाएगा। फकानत सराबा, तो वो रेत की तरह तुम्हें सराब नजर आएगी। यानी सराब उसको कहते हैं कि दूर से आपको नजर आएगा, यहां से दूर में, कि वहां पानी है, झिलमिला रहा है, लेकिन जब आप वहां करीब में पहुंचे तो पानी क्या है, नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला पहाड़ को भी ऐसे ही बना देंगे। आगे फरमा रहे हैं कि इन्ना जहन्नमा कानत मिरसादा, बेशक जहन्नम जो है घात में बैठा हुआ है। यानी इसका दूसरा तर्जुमा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब किए हैं कि बेशक जहन्नम जो है मुंह खोले बैठा होगा, कि जहन्नमी लोग आए, उसको हम गिरफ्तार करें, उसके ऊपर आजाब डालें जी। अब आगे फरमा रहे हैं कि लित्तागीन मआबा, ये जहन्नम किन लोगों का ठिकाना होगा, कि जो लोग सरकश थे, दुनिया के अंदर गुनहगार थे, काफिर थे, उन लोगों का ठिकाना होगा। लाबिसीन फीहा अहकाबा, जिसमें ये लोग बहुत दिनों तक हमेशा हमेशा इसमें क्या है, रहेंगे। ला यज़ूक़ून फीहा बरदन वला शराबा, इसके अंदर न कोई इनको ठंडक की चीजों का कोई चखने को मजा मिलेगा, वला शराबा, और न पीने को कोई चीज मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। इल्ला, हाँ सिवाय हमीमन व गस्साका, खून और लहू व पीप के, बस यही खाने को मिलेगा जहन्नमी लोगों को। जज़ाउ विफाका, ये उनका जो है पूरा पूरा बदला होगा, जो जिन लोगों ने दुनिया के अंदर नेक अमाल किया है, ये उनका क्या मुकम्मल बदला होगा। आगे फरमा रहे हैं कि इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा, बेशक ये लोग दुनिया के अंदर हिसाब व किताब का अकीदा नहीं रखते थे। कौन कौन लोग? जो जहन्नमी लोग होंगे वो लोग क्या है, दुनिया के अंदर हिसाब व किताब का अकीदा रखता ही नहीं था, कि कौन देखने गया, मरने के बाद क्या होगा, हिसाब किताब होगा कि नहीं होगा। तो जो लोग अकीदा नहीं रखते हैं, इस पर ईमान नहीं रखते हैं, उन लोगों का ठिकाना कहाँ है, जहन्नम। और आगे फरमा रहे हैं कि वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, और इन लोगों ने हमारी आयतों को खूब बढ़ चढ़ कर झुटलाया था। क्या है, खूब जोर जोर से कहता था कि हम नहीं मानेंगे, खूब एकदम चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहता था कि हम क्या है, नहीं मानते हैं, ये सब बिल्कुल झूठ बात है। आगे फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, और याद रखो हमने हर चीज को महफूज करके रखा है, यानी लिख करके सबको क्या है, रखे हुए हैं। एक एक चीज जो हमने हरकतें की हैं, जो जो हमने काम किया है, सारी चीजों को अल्लाह क्या कर रहे हैं, हमने इसको लिख रखा है। फज़ूकू, लिहाजा अब तुम मजा चखो। फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, तुम्हारे ऊपर अजाब के अलावा कोई किसी चीज का भी इजाफा नहीं किया जाएगा। यानी तुम्हारे ऊपर जो भी इजाफा होगा अजाब ही होगा, डबल अजाब होगा, उससे डबल अजाब होता रहेगा, यही होगा सारी जिंदगी। अब आगे फरमा रहे हैं कि इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, अब नेक लोगों की तारीफ कर रहे हैं
کہ بے شک جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا تھا، جو لوگ متقی تھے وہ کامیاب ہو گئے، وہ جیت گئے۔ حدائق و عنابا، ان کے لیے باغات ہیں، و عنابا اور انگور ہیں، و کواعب اترابا اور ان کے لیے نوخیز بالکل نوجوان ہم عمر لڑکیاں ہوں گی جنت کے اندر، و کأسن دہاقا اور چھلکتا ہوا پیمانہ جام شراب، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جس کے اندر ان کو نہ کبھی لغو یعنی بیکار باتیں سننے کو ملے گا، ولا کذابا اور نہ جھوٹی باتیں۔ جنت کے اندر کوئی فالتو باتیں نہیں ہوگی، نہ جھوٹی باتیں ہوں گی، بالکل سچ بات اور اچھی باتیں ہوگی سننے کو ملے گا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بدلہ ہے، ایک صلہ ہے جو اپنے بندوں کو اس کے اعمال کے مطابق اس کو دیا ہے، جس کا جیسا جیسا اعمال تھا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، نیک لوگوں کو دیا ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ رب السماوات والارض، آسمان اور زمین کا مالک یعنی اللہ ہے، وما بینہما اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، الرحمن جو بہت مہربان ہے، لا یملکون منہ خطابا، اس دن کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کچھ بول سکے، اللہ کے سامنے کسی کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی بھی انسان کچھ کیا ہے بول سکے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ، جس دن روح یعنی تمام انسان، والملائکۃ اور فرشتے، صفن صف ایک دم لائن میں جو ہے قطاریں لگائے ہوئے جو سب کے سب کھڑے ہوں گے صف میں، لا یتکلمون کوئی بھی شخص نہیں بول سکتا ہے، کوئی نہیں بات کر سکتا ہے، الا مگر من اذن له الرحمن جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے وہ بات کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے، وقال صوابا ہاں بات بھی کرے گا تو ٹھیک ٹھیک بات کرے گا، ادھر ادھر کی پھیک پھاک نہیں ہونی چاہیے، بالکل اچھی بات جو کرے گا اسی کو اللہ تعالیٰ کیا ہے اجازت دیں گے بات کرنے کی۔ ذالک الیوم الحق، آج کا دن بالکل حق ہے، یعنی آج کے دن جو ہے تمام لوگوں کو حق بات کا اور ہر چیز کا فیصلہ صحیح کیا ہے ہو جائے گا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پس جو شخص اگر چاہے تو اپنے رب کے راستے پر چل کر جو ہے کامیابی پا سکتا ہے، سیدھا راستہ پا سکتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ سورہ نبا کی آخری آیت میں فرما رہے ہیں کہ انا بے شک انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تمہیں جو ہے ایک عذاب سے ڈرا دیا ہے جو بہت قریب آنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں تمہارے سامنے ایک عذاب کے متعلق ہم نے تم کو ڈرا دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، تم مانو تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے، نہیں مانو گے تو میرا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ یوم ینظر المرء، جس دن تم دیکھو گے ہر ایک انسان یا کافر، ما قدمت یعنی کہ جو کچھ بھی تم اعمال کیے ہو دنیا کے اندر تم اس کو دیکھ لو گے، ما قدمت یداہ جو کچھ تم نے آگے بھیج رکھا تھا اس کو بھی کیا تم دیکھ لو گے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش کہ کیا ہوتا میں مٹی ہوتا۔ تو سورہ نبا مکمل ہو چکا ہے، تو خلاصہ کلام اللہ تعالیٰ یہی اس میں فرما رہے ہیں کہ وہی قیامت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا کام ہے ڈرانا، ہے کہ نہیں، اور یہ کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ پیغمبر کے ذریعے سے۔ اب تو پیغمبر چلے گئے ہیں، اب یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک یہ پیغام کیا ہے پہنچائیں۔ اب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ عقل مند ہیں سمجھدار ہیں وہ لوگ چاہے تو ان باتوں کو اپنا لے اپنی زندگی کے اندر، اور جہاں تک ہو سکے حرام سے بچے، ہے کہ نہیں، اور حلال کمانے کی کوشش کرے۔ اسی میں کیا ہے، جب تک ہم سے اللہ کا راضی نہ ہوگا اس وقت تک ہم جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کے اندر ہمارے آنے کا مقصد اور جو ہمارا منزل جو ہونا چاہیے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ اگر راضی ہے تو کیا ہے، سب راضی ہے۔ دوسری بات، سب سے اہم بات یہ کہنا چاہیں گے، دیکھ اللہ تعالیٰ